دوستو اور بھائیوں، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ اللہ تعالی اس دائرہ امت میں رکھے اور اسی دائرہ میں اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن اٹھائے جب قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے۔ امت میں اور ملت میں کیا فرق ہے؟ تو بات ترتیب سے ذہن میں رکھیے، ہم امت کس کی اور ملت کس کی؟ میری زندگی کے تقریباً 18 سال انگلینڈ میں گزرے، جہاں 2 قومیں اور بھی ہیں جو حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت کا دعویٰ رکھتی ہیں۔ عیسائی وہ بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، اور یہودی بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں۔ اور ان تینوں مذاہب میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کامن فیکٹر، قدر مشترک جس پر یہ تینوں امتیں جمع ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم کے طریقے پر ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم کے طریقے پر ہم ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ما کان ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانی، کہ ابراہیم نہ وہ تھے نہ وہ، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زبان مشکل تو نہیں؟ آسانی سے اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، بات اگر مشکل بھی ہوگی تو میں الفاظ کے اعتبار سے اور اس کی تشریح کے لحاظ سے آسان تر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مضمون مشکل بھی ہوا تو اس کو تکرار کے ساتھ آسان کروں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں اور دعا کریں کہ لاؤڈ سپیکر بھی تعاون کرے۔ آپ کا تعاون یہ کہ درمیان میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ سمجھ نہ آنے پر جب اٹھیں تو آپ انہیں وہیں بٹھا دیں تاکہ بچوں کے گھومنے سے مجلس میں ایک دوسرا لاؤڈ سپیکر نہ چل جائے۔ آپ اتنا تعاون کریں بچوں کو اٹھنے نہ دیں، اور اگر کسی نے اٹھ جانا ہے تو پہلے ابتدا میں اٹھ جائے۔ میری عادت سامعین کو ساتھ لے کر چلنے کی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے بات کا جواب نہ آئے تو میں پھر سمجھوں گا کہ آپ سمجھ نہیں رہے۔ آخری بات یہ کہ لندن میں ہماری عادت ہے کہ جب کبھی تقریر ہوتی ہے تو آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ پلیز ریز اینی کوسچن یو لائک، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل، کہ کوئی سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں میرے بیان پر، تقریر پر، تو آپ کریں، میں جواب دوں گا۔ وہاں طریقہ یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ تقریر اور 1 گھنٹہ سوالوں کے جواب، اور ان لوگوں کو سوال بھی کرنا آتا ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہی سوال کرتے ہیں جو اس تقریر سے اٹھتے ہیں اور بات کرنے کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جائے تو لوگ سوال برائے سوال پر اتراتے ہیں،
بار صورت دو لفظ ہیں ذرا مشکل، وہ سمجھیں تو اگلی ساری بات آسان ہوگی. ایک لفظ ہے اصول. اصول بنیادیں، پرنسپلز، فنڈامنٹلز، انہیں کہتے ہیں اصول، بنیادیں. اور کچھ ہیں فروع، تفصیلات، تفصیلات، اپلیکیشنز. ہمارا دین کی کچھ بنیادیں ہیں اور کچھ اس کی تفصیلات ہیں. ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ جسے توحید کہتے ہیں. ہمارے دین کی بنیاد تین چیزوں پر: ایک توحید کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوسری، ہمارے دین کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت اس کا صرف اقرار نہیں، اس کے لیے کچھ ہمت کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اس کی توحید کے نام پر، اس کے دین کے نام پر وطن چھوڑنا پڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، دوستوں کو چھوڑنا پڑے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، بیٹے کو یا باپ کو چھوڑنا پڑے، تو مسلمان تیار ہو. اللہ تعالیٰ سے پیار اور اللہ کی محبت ایسی نہیں کہ جو اونلی لپ سروس، زبان سے ادا کی بات ہو گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے تعلق کے لیے انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. اسے کہتے ہیں ہجرت. اول توحید، دوم ہجرت. سب کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑو. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی جان بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑو. اسے کہتے ہیں قربانی. تو دین کی بنا، ہمارے دین اسلام کی بنا اور اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کے جو اصول ہیں، بنیادیں، وہ تین: توحید ایسی جس پر کوئی غبار نہ ہو، ایسی چمک جس پر کوئی زنگ نہ ہو، ایسا بیان جس میں کوئی شبہ نہ ہو، توحید ایسی جس پر کوئی داغ نہ ہو. اور پھر ہجرت، چھوڑنا دوسروں. اگر بیٹوں کو چھوڑنا پڑے تو نوح علیہ السلام کی یاد کرو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کو اڑتی موجوں میں چھوڑا اور بے پرواہ ہو. باپ کو چھوڑنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام جب باپ کو کہتے ہیں اے باپ میں جا رہا ہوں. ہمارے قرآن نے، ہمارے دین نے جو باپ اور بیٹے کا تصور دیا، نوح علیہ السلام سے سیکھو بیٹے کو چھوڑنا، اور ابراہیم سے سیکھو باپ کو چھوڑنا، یوسف علیہ السلام سے سیکھو بھائیوں کو چھوڑنا. اللہ حاضر قیاس، چھوڑنا ہی چھوڑنا. کس کے لیے؟ جب اپنے آپ کو اس سے جوڑنا، پھر ہر کسی کو چھوڑنا تو کوئی بات نہیں. سامعین عزیز، جو چھوڑنا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. پہلی بات توحید، دوسری بات ہجرت. پھر اپنی جان بھی دینی پڑے تو اس کا نام قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید پیش کی وہ کھلی توحید، اس میں داغ کوئی نہیں، پیچیدہ بات کوئی نہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عقیدہ توحید پیش کیا، اس میں پیچ کوئی نہیں. بھئی مانگنا ہو تو کس سے مانگو، عبادت کرو تو کس کی کرو، اس میں کوئی پیچ ہے؟ اور عیسائیوں کا کتنا پیچ ہے کہ باپ، وہ باپ، بیٹا، خدا کا بیٹا. وہ بیٹا کیسے آ گیا؟ کہ جی ہے بیٹا. بیٹے کا معنی، بیٹے کا تصور بیوی کے بغیر نہیں. اس کا بیٹا کب ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جب اس کی بیوی نہیں. لیکن عیسائیوں کو اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے.
تو ہمارے ہاں کوئی پیچیدہ نو کمپلیکیشن اٹ آل، ہمارے ہاں کوئی پیچیدگی نہیں، توحید کا عقیدہ بالکل سیدھا. خدا سب کی سنتا ہے یا بزرگوں کی؟ سب کی. کوئی بزرگ ہو یا آج مسلمان ہوا ہو، نماز کا وقت آئے تو سب نے اسی کے آگے کھڑے ہونا ہے. یہ نہیں کہ جو پرانے ہیں وہ تو اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور جو نئے ہیں وہ پرانوں کے آگے کھڑے ہوں. بھئی آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سب خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یا صرف پرانے؟ نئے بھی پرانے بھی، بوڑھے بھی بچے بھی. کبھی کسی امام نے عالم نے یہ کہا کہ جو پرانے ہیں وہ تو ہو گئے پختہ، وہ تو خدا کے آگے کھڑے ہوں، اور جو نئے ہیں وہ پہلے پرانوں کے آگے کھڑے ہوں. جس طرح کئی وائز کہنے لگتے ہیں کہ جی ڈی سی کے دفتر میں جانا پڑے تو پہلے چپراسی کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر کلرک کے پاس، پھر سپرنٹینڈنٹ کے پاس، پھر ڈی سی کے پاس. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو، وہ ان مثالوں سے پاک. یہ منزلیں پہلے جاؤ چپراسی کے پاس، پھر جاؤ کلرک کے پاس، یہ منزلیں دنیوی حکمرانوں کے لیے ہیں، حقیقی بادشاہ کے لیے نہیں. وہ سب کی برابر سنتا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے لطف جام اس کا. کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. دہائی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقشے سب جھوٹے سچا ایک نام اس کا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو جہاں ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کی انہی صفوں میں، وہ بھی جو آج مسلمان ہوئے. یہ نئے اور پرانے کی تقسیم دنیا کی ترتیب کے لحاظ سے ہے، اللہ کے آگے کوئی ترتیب نہیں. یہ بات جو عقیدہ توحید اس طرح بنا رکھا ہے کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، اور جو بڑے ہیں ان کی موڑتا نہیں. ہماری سنتا نہیں، بڑوں کی موڑتا نہیں. لوگوں اپنی ضرورت کے لیے تم ہمارے آگے جھکو اور ہم خدا کے آگے جھکیں، یہ کوئی توحید ہے؟ تو یہ دونوں عقیدے غلط ہیں کہ ہماری سنتا نہیں اور بڑوں کی موڑتا نہیں. وہ موڑنے پر آئے تو نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے کہیں تو وہ موڑ دے کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح میرے ساتھ بات بھی نہ کر ان کے بارے میں جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے. موڑنے پر آئے تو کس کی موڑ دے؟ نوح علیہ السلام کی. اور تڑپانے پر آئے تو نواسہ رسول کو کربلا میں تڑپائے، اور آرا چلے تو زکریا اور یحییٰ پر چلے. ماں پرورے میں دشمنوں ماوی کشیم دوست کسرا مجال نیست بچونوں چرائے ماں، کہ دوستوں کو تڑپائیں اور دشمنوں کو بڑھائیں. جب ہماری مشیت کا فیصلہ ہو کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا. برادران اسلام، توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس توحید کا ہے جس پر کوئی داغ نہیں، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، جس میں باپ بیٹے کا کوئی تصور نہیں، نئے پرانے کی کوئی دیوار حائل نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اس لحاظ سے بڑے ممتاز کہ ان کی توحید بے داغ بے اشتباہ. ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی توحید بے داغ اور بے اشتباہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گھر بار کو چھوڑا اور ہجرت کی، محمد عربی نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت کی. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا یہ نمونہ پیش کیا کہ ایک بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے پیش کیا. محمد عربی نے بدر کے مقام پر 313 کھڑے کر دیے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی 3 باتیں معروف: توحید، ہجرت، قربانی. تینوں باتیں محمد عربی کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم، توحید، بیداغ، ہجرت اور قربانی. ان تینوں چیزوں کو جس طرح اسلام نے اٹھایا اسی طرح ہم کہتے ہیں
کہ ابراہیم کا دین باقی تو محمد عربی کے ذریعہ باقی، ان کی شان باقی تو شریعت محمدی کے ذریعہ باقی، ابراہیم کے طریقے پر ہم اور صرف ہم ہیں اور کوئی نہ یہود ہیں نہ نصارہ۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم کے طریقے پر کون ہے؟ ہم۔ تو ابراہیم کے ساتھ ہم اصولوں میں متفق ہیں، لیکن شریعت ہماری اپنی، کتاب ہماری اپنی، قرآن کریم اپنا، 5 نمازوں کا طریقہ اپنا، زکوٰۃ کی شرح اپنی، شریعت کی تفصیل اپنی، فروعات ہماری اپنی، اصول ابراہیم کے۔ تو اصولوں پر جو لوگ متفق ہیں ان کو کہتے ہیں ملت، اور اصول اور فروع دونوں پر جو متفق ہیں ان کو کہتے ہیں امت۔ ہر چیز میں ہم ایگری کریں، ہر چیز میں ہم اتفاق کریں، اصول اور فروع دونوں کی پابندی کریں تو بنتی ہے امت، اور اصولوں پر جمع ہوں تو بنتی ہے ملت۔ ہم امت محمد عربی کی، ملت ابراہیم کی۔ بھئی ہر ایک بات میں، شریعت کے ہر پیرایا میں، شریعت کے ہر انداز میں ہم کس کے پیچھے ہیں؟ حضور کے۔ اور اصول، موٹی موٹی باتیں اصول، اس میں کس کے ساتھ ہیں؟ نبی پاک کے بعد، نبی پاک کے بعد پچھلے پیغمبروں میں ہمارا سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اپنے نبی کے علاوہ، خاتم النبیین کے علاوہ پچھلے نبیوں میں ہمارا تعلق سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم، یا اپنے نبی کے ساتھ، اور پھر اس لیے حکم ہوا کہ درود شریف میں ان دونوں کو جوڑو، درود شریف وہ پڑھو، دونوں کو جوڑو۔ درود شریف میں کتنے پیغمبروں کو ہم جوڑتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ درود میں کتنے کو جوڑتے ہیں؟ کوئی پوچھے کہ دونوں کو کیوں؟ کہ ایک ہی ہم امت ہیں، ایک ہی ملت ہے، ہم دونوں کو جوڑیں گے۔ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی امت ہے۔ رمضان کے روزے آپ ابھی ابھی ان سے فارغ ہوئے، پہلی امتوں پر فرض نہ تھے، روزے تو فرض تھے، لیکن رمضان کے روزے پابندی سے، آئین سے، تخصیص سے نہ تھے۔ تو رمضان کے روزے کس کی شریعت میں آئے؟ حضور کی۔ تو جب رمضان کے روزے ختم ہو، رمضان کے روزے ختم ہو تو پھر آتی ہے عید۔ رمضان کے روزے خاص شریعت محمدیہ میں آئے۔ اب ہم جو عید کی خوشی مناتے ہیں یہ امت ہونے کا نشان ہے۔ تو چھوٹی عید حضور کی امت ہونے کا نشان، اور جو بڑی عید اب آ رہی ہے یہ ابراہیم کی ملت ہونے کا نشان۔ عیدیں کتنی؟ 2۔ ایک عید عید الفطر، یہ امتی ہونے کا نشان، اور ایک عید عید اضحیٰ، ملت ہونے کا نشان۔ پہلی عید میں محمد عربی کی شریعت کے پھول کھلتے ہیں، اور دوسری عید میں ابراہیم کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس عید سے پہلے حاجی جو ہیں وہ اس کے گرد طواف کرتے۔ حضور سے پوچھا گیا ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کا طریقہ۔ اب جب عید آ رہی ہے، حج کے بعد جو عید آ رہی ہے، تو اکثر مسجدوں میں عید اضحیٰ اور قربانی کے بیانات ہوں گے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ملت اور امت کا فرق اور نسبت دونوں پیغمبروں سے کچھ بیان کرتا۔ موقع کے مناسب وہ بیان ہوتا ہے جو آنے والے دنوں کا ساتھ دے۔ آنے والے دنوں میں حج کی عبادت آ رہی ہے اور پھر قربانی، تو یہ قربانی کے موضوع پر اور ملت اور امت کے فرق پر یہ چند باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارے ہاں کتنے پیغمبروں سے نسبتیں ہیں ہماری؟ 2۔ ہمارے ہاں کتنی عیدیں ہیں؟ 2۔ ہر عید میں ایک نسبت کا اظہار ہے۔ امت ہونے کا اظہار کس میں؟ عید الفطر میں۔ اور ملت ہونے کا، میں نے رمضان کے فضائل بیان کیے کہ رمضان کی بڑی شان ہے، تو ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا جی اگر رمضان کی اتنی شان ہے تو جب جاتا ہے تو آپ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ آپ بھی مناتے ہیں؟
رمضان جائے تو آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ بھائی رمضان تو بڑا برکت والا مہینہ، بڑی شان والا، ایک ایک عمل 70 گنا سے زیادہ ثواب. تو اتنی شان کا مہینہ جب جائے تو افسوس ہونا چاہیے، خوشی. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو ہی خبر آتی ہے کہ عید کا چاند ہو گیا تو کہتے ہیں مبارک مبارک، گیا گیا گیا. اگر رمضان کی شان آپ مانتے ہیں کہ بڑی تھی تو یہ اتنی خوشیاں لاہور تو بہت مناتے ہیں، یہاں بھی مناتے ہوں گے، بلکہ لاہور میں تو لکھ لکھ کر، زبانی بھی نہیں، لکھ لکھ کر ان تحریرات کو کہتے ہیں عید کارڈ، لکھ لکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، مبارک مبارک، گیا گیا گیا. یہ عجیب قوم ہے کہ اتنا برکت والا مہینہ جائے تو خوشیاں مناتے ہیں. اور یہ خوشیاں بھی کیا مبارک، اور پھر نئے کپڑے پہن کر صاف خوبصورت کپڑے پہن کر، ایک عجیب رنگ ہوتا ہے اور ایک عجیب انداز ہوتا ہے خوشیوں کا. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ خوشی نہ مناؤ، لیکن یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ سنیے، اگر کسی نے 28 روزے پا لیے، 28، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے 28 روزے پا لیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں نے رمضان پا لیا. کیوں؟ پتہ نہیں کہ 29 ہے 30 ہے. اگر 28 روزے بھی کسی نے پا لیے تو کہہ سکتا ہے میں نے رمضان پا لیا؟ نہیں. 29 راتیں بھی پا لیں، 29 راتیں بھی پا لیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا میں نے رمضان پا لیا جب تک کہ 29واں روزہ پورا ہو کر اگلے چاند کی خبر نہ آ جائے. کوئی کہہ سکتا ہے پا لیا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے میں نے رمضان پایا؟ وہی کہہ سکتا ہے کہ جب شوال کا چاند ہو جائے اور پتہ ہو کہ رمضان مکمل ہوا، شوال کا چاند ہوا، اس وقت مسلمان حوصلے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم نے اب کہہ سکتے ہیں رمضان پا لیا. تو عید کی خوشی رمضان کے پانے کی ہے، جانے کی نہیں. جو عید کی خوشی ہے وہ رمضان کے پانے کی ہے. الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائی. تو رمضان پانے کی خوشی میں عید کی نماز اور اجتماع ہوتا ہے. تو یہ خوشی رمضان کے پانے کی ہے، جانے کی. اگر کوئی اس لحاظ سے خوشی کرے کہ گیا گیا گیا، اس کا ایمان خطرے میں آ گیا. تو دوستو، عزیزو، نوجوانوں، عید کی خوشی حق، عید کی خوشی حق ہے، لیکن یہ بات جانو کہ یہ رمضان کے جانے کی نہیں، رمضان کے پانے کی ہے. اور ہے بھی عید اسی کی جس نے رمضان پایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائی، انہوں نے عید کی نماز، عید الفطر، اور جو ابراہیم کے طریقے کی یاد ہے اس کا نام عید اضحیٰ. تو دونوں عیدوں کے درمیان جو دن ہیں انہیں کہا جاتا ہے اشہر حج. عید الفطر جو روزوں والی عید ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے. اب احرام باندھنے کی بالکل ابتدائی تعیین، ابتدائی گھڑی کون سی ہے؟ رمضان جب ختم ہو، شوال آ جائے، اب احرام باندھ سکتے ہو بلا کراہت. اور یہ احرام کب تک چلے گا؟ بڑی عید تک. تو چھوٹی عید عید الفطر، دوسری عید عید اضحیٰ، اور درمیان میں یہ ایام حج ہیں، اشہر حج ہیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم 3 قوموں کے پیشوا، یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے بڑا اہم. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹے کی قربانی مانگی، بیٹے کی قربانی مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی. اسماعیل کو
نہ ذبح ہونا تھا نہ وہ ذبح ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے تو پیش کیا, خدا تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی بغیر ذبح ہونے کے قبول کر لی اور جنت سے ایک مینڈا آ گیا. یہ آپ نے سنا ہے. اب وہ جو ابراہیم کی قربانی کا واقعہ ہے, تو ابراہیم کی سنت یہ کس قوم میں زندہ ہے؟ صرف مسلمانوں میں. لندن میں ہم نے کہا کہ یہودی ابراہیم کو مانتے تو ہیں, قربانی کا واقعہ بھی مانتے ہیں, لیکن قربانی ان میں زندہ نہیں. عیسائی ابراہیم کو مانتے ہیں, اس کا ذکر بائبل میں ہے, قربانی کا ذکر بائبل میں ہے, اسماعیل کی ہو یا اسحاق کی, لیکن قربانی کا وجود قائم. پر عیسائیوں میں یہ سنت دائم نہیں. عیسائی قربانی کراتے نہیں, یہودی قربانی کرتے نہیں. تو ابراہیم کی ادا کس قوم میں باقی ہے؟ ہم نے کہا عالمی طور پر پوری دنیا کا مشاہدہ کرو کہ ابراہیم کی ادا کا قبلہ بیت المقدس, مسلمانوں کا قبلہ بنائے ابراہیمی جسے کعبہ کہتے ہیں. تو کعبے کے وارث مسلمان, قربانی کے وارث مسلمان, ابراہیم کی یاد تازہ ہے تو مسلمانوں میں اس وقت پورے کرۂ زمین پر ابراہیم کی ملت, ان کا مسلک, ان کی شریعت, ان کی توحید, ان کی ہجرت, ان کی قربانی باقی ہے. تو شریعت محمدیہ کے انداز روئے زمین پر حضرت ابراہیم کے وارث صرف اور صرف ہم ہیں. میں نے ان دنیا کی دوسری قوموں کو مخاطب کر کے کہا, بارہا کہا کہ حضرت ابراہیم جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے, ان کے اس آخری دور میں وارث ہم ہیں اور صرف ہم ہیں. جب ہم پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم کی توحید خالص, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں, تو عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا علی کو مانتے ہیں, علی مشکل کشا حاجت روا. تم کب کیسے کہتے ہو کہ تمہارے یہاں توحید خالص ہے؟ ہم نے کہا ہمارے عقیدے میں توحید خالص, اس پر کوئی غبار نہیں, باپ بیٹے کا کوئی تصور نہیں. اب انہوں نے کہا نہیں, تمہاری توحید کیسے خالص ہے؟ تمہارے ہاں تو علی مشکل کشا اور اس کو حاجت روا مانتے ہیں. مانتے ہیں آپ مانتے ہیں؟ نہیں, ہم مانتے نہیں. وہ پوچھتے کون مانتے ہیں؟ ہم نے کہا تمہارے بھائی. انہوں نے کہا ہمارے بھائی کیسے؟ میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد, موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ یہودی موسیٰ کے کوہ طور کے پر جانے کے بعد ایک جانور کے آگے جو بچڑا تھا, گائے کی شکل کا تھا, خود بنایا ہوا تھا, سامری نے بنایا تھا, جانور کے آگے جھکے اور گرے یا نہیں؟ تو یہودیوں تم کہتے ہو کہ مسلمانوں میں کہتے ہیں علی مشکل کشا, ہمارے نہیں بھائی کہتے اور ہم نہیں کہتے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تمہارے بھائی, جس طرح تم جانور کے آگے گرتے اور جھکتے ہو, وہ بھی سال میں جانور کے آگے گرتے اور جھکتے اور اس کا جلوس نکالتے. بھئی جانور پر عقیدت قربان کرنا, جانور پر عقیدت قربان کرنا اور اس کے آگے جھکنا, جس طرح یہودی جھکے, ہم گھوڑے کے آگے جھکتے ہیں, کسی جانور کے آگے جھکتے ہیں؟ تو جانوروں کے آگے جھکنے والے آپس میں تو بھائی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم توحید خالص کے علمبردار ہیں. ہمارے ہاں یہ بات نہیں. ایک طالب علم موقع دیتا ہے, کہتا ہے جی کیا علی ہمارے دین میں مشکل کشا نہیں؟ میں نے لفظ تو سمجھ لیا, میں نے جان کر پوچھا کہ یہ مشکل کشا کیا لفظ ہے؟ کہ مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو مشکلوں کو حل کرے. میں نے کہا یہ تو لفظ ہے مرکب, مشکل عربی اور کشا فارسی. یہ کشا لفظ جو ہے یہ فارسی ہے, عربی نہیں. مشکل عربی اور کشا فارسی. اگر یہ علی کا لقب ہوتا, صحابہ نے مانا ہوتا, مسلمانوں نے تسلیم کیا ہوتا, تو عربی کا لفظ ہوتا نا, یہ نہیں. اور یہ مشکل کشا کون سا لفظ ہے؟ گڑبڑ, یعنی عربی فارسی ملا جلا. تو عربی اور ایرانی, عربی اور فارسی, عربی اور اجمی,
دنیا کے ہر خطے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اور علی کی نسبت صرف عرب کے ساتھ. تو ترکیب فارسی و عربی، ترکیب فارسی و عربی سے یہ گرہ کھلی، مشکل کشا خدا ہے نہ مشکل کشا علی. بہرحال ہمیں عیسائیوں نے تانا دیا اور کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہماری توحید پیچیدہ، تمہاری بھی پیچیدہ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری پیچیدہ نہیں، یہ ان کی پیچیدہ جو جانور کے آگے جھکنے والے ہوں. ہمارے ہاں توحید خالص، خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں. اور یہ قوم جھکے گی تو صرف خدا کے آگے، گھوڑے کے آگے نہیں جھکے گی. میں ہماری توحید خالص ہے یا پیچیدہ ہے؟ یہ خالص ہے الحمدللہ. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی بزرگ غریب عوام کو کہے کہ بھائی میرے مریدو، تمہاری میرے آگے اور ہماری خدا کے آگے، تمہاری میرے آگے اور میری، یہ نہیں، سب کی خدا کے آگے. سب، کوئی غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، سب اللہ کے آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھائی قربانی کے لیے بیٹے کو پیش کیا یا نا؟ آپ جاگ رہے ہیں، کوئی سو بھی رہا ہے؟ تو پھر میری بات کا جواب دیں، میں تب سمجھوں گا میرے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے، ان کو پتا تھا کہ بیٹا زندہ واپس آئے گا، ذبح نہیں ہوگا؟ پتا تھا کہ پتا تھا نہیں. اور اگر پتا ہو تو پھر یہ قربانی ہے یا ڈرامہ؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے باتیں طے ہوتی ہیں اور سب پتا ہوتا ہے کہ بات ختم کہاں ہوگی. پہلے سے باتیں طے ہوتی ہیں، میں یہ کہوں گا، تم یہ کہو گے، وہ یہ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے، ہم ادھر جائیں گے، پھر ادھر آئیں گے. ساری باتیں پہلے طے ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ. اور جب پتہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا چہرہ کھلتا. آج ایک شخص بیمار ہے، ہمیں نہیں پتا کہ شفا ہوگی یا خاتمہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کی نقاب نہ الٹے، تقدیر کی نقاب الٹ دے، پتہ چلے فیصلہ کیا تھا، ہم جان لیں گے. جب تک نہ بتائے نہ جان سکیں گے. ڈرامہ کیا ہے؟ ہر بات پہلے پتہ ہو اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کا چہرہ کھلے. یہ کب؟ جب وہ چاہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، بیٹے کو میری راہ میں قربان کریں. انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا. وہ اسی عقیدے کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ جا رہے تھے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا. یہ اس کی شان ہے کہ اس نے بغیر ذبح ہونے کے قربانی قبول کر لی. پر ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا؟ قربان. ان کو پتا تھا. تو اگر پیغمبروں کو اوپر علم غیب کا عقیدہ رکھا جائے کہ پیغمبر غیب کا علم رکھتے ہیں، تو وہ ابراہیم غیب کا علم رکھتے تھے. جب رکھتے تھے تو قربانی ہے یا ڈرامہ؟ اگر پیغمبروں کے علم غیب کا عقیدہ ہو کہ پیغمبر غیب کا علم رکھتے ہیں، پھر ابراہیم بھی غیب کا علم رکھتے تھے. اگر رکھتے تھے تو پھر بیٹے کو جب وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ بیٹا زندہ واپس آئے گا، ذبح نہیں ہوگا. اگر یہ ہے تو یہ کام تو آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. بھئی کسی کو یہ شیورٹی دے دی جائے، یہ یقین دلا دیا جائے کہ بیٹے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بال بھی نہیں کٹے گا، تو ایسا ڈرامہ تو ہر کوئی کرنے کو تیار ہے. ابراہیم کی قربانی تبھی ہے جب علم غیب نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تبھی قربانی ہے کہ جب علم غیب کا پتہ نہ ہو. تو علم غیب بھی کس نبی دانت بجز پروردگار. علم غیب شان اللہ کی، ابراہیم کو پتہ نہیں تھا. اب اگر ہم نبی کا یہ ترجمہ کریں غیب جاننے والا، تو تمام نبیوں کی قربانیاں ختم ہوتی. اس سے زیادہ پیغمبروں کی بے ادبی کیا ہوگی کہ ان کی قربانیوں کو ختم کر دیا جائے. ابراہیم کی قربانی تبھی ہے کہ غیب کا علم خدا کے پاس، ورنہ یہ قربانی نہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام
جب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ رہے تھے تو نیت ابراہیم کی کیا تھی؟ چھری نرم نرم یا پوری سخت رکھیں؟ نرم نرم. ان کی خواہش کیا تھی کہ چھری چل جائے یا نہ چل جائے. ابراہیم کے پوری زور اور پوری توجہ اور خواہش تھی کہ چھری چل جائے، اور مالک کی خواہش تھی کہ اسماعیل کا بال بھی نہ کٹے. یہ جو بدن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہیں، اسماعیل کا بال بھی کٹنے نہ پائے، یہ فیصلہ خدا کا تھا. ابراہیم پورا زور لگا رہے ہیں کہ گردن کٹے، اسماعیل ذبح ہو. خدا کہتا ہے کہ بال بھی نہ کٹے. پھر کس کا کہنا ہوا؟ خدا کا. معلوم ہوا یہ خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہے ہو کر رہتا ہے، اور کسی کو مختار کل نہیں کہہ سکتے کہ جو چاہے کر لے. اگر پیغمبر مختار کل ہوتے اور ابراہیم کا اپنا اختیار تھا تو وہ اسماعیل ذبح ہو جاتے. جب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ ابراہیم کا بھی اختیار تب چلے گا جب مالک چاہے. تو پھر حقیقت میں کس کا اختیار چلتا؟ اس ایک اللہ کا چلتا. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے، لیکن جاتے ہوئے پہلے بیٹے کہا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا، تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ میں نے خواب دیکھا. انی رائے تو میں نے دیکھا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس پر قادیان کے مرزا غلام احمد نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ ابراہیم نے جب بیٹے کو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹا ذبح کیوں نہ ہوا؟ پیغمبر کا خواب غلط ہو گیا. خواب تو دیکھا تھا ابراہیم اسماعیل کے ذبح کرنے کا، لیکن اسماعیل ذبح نہ ہوا تو خواب تو غلط ہو گیا. تو معلوم ہوا پیغمبروں کے خواب غلط بھی ہو جاتے ہیں. نیت کیا تھی؟ اپنے بارے میں کوئی صفائی کرنا. تو اپنی صفائی دیتے ہوئے پیغمبروں پر اعتراض کر دیا کہ جی خواب انہوں نے دیکھا تو اسماعیل ذبح کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا قادیانیوں کو کہ ابراہیم نے خواب کیا سنایا تھا کہ اے بیٹا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں یا ذبح کر چکا ہوں؟ میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا ذبح کر چکا ہوں. اگر خواب یہ دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکا ہوں تو اسماعیل ذبح ہو جاتے. خواب اتنا ہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اور جب ذبح کر رہے ہونے کی حالت ان پر پوری اتری، اللہ نے اگلا حکم نیا دے دیا. تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میں ذبح کر چکا ہوں یا ذبح کر رہا ہوں؟ یہ نہیں کہا تھا انی ذبحتو کا، نہ، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا باپ اب کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ابراہیم نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے. انہوں نے اتنی بات کہی تھی میں نے خواب دیکھا، اب تو بتا. انہوں نے کہا آپ کر گزرے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ اسماعیل اس بچپن میں بھی جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا. میرے باپ نے جو خواب سنایا یہ صرف خواب نہیں، خدا کا حکم ہے. کہا اے باپ آپ کر گزرے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے. خدا تعالیٰ کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسا منظر کبھی پیش نہ آیا پہلے کہ باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. فرشتہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں. اب تک اللہ کے حضور میں جو قربانیاں گزرانی گئی، جو نظر و نیاز دیے گئے، ایسا منظر کہ بیٹے کو قربان کرے اور باپ اپنے ہاتھوں اور اکلوتے بیٹے کو وہ قربان کرے. اس کا منظر چشم فلک نے نہ دیکھا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا چاہا کہ پیغمبروں کی وہ شان ہے اور ان کی وہ ہستیاں ہیں کہ خدا کی محبت ان کے دلوں میں اس طرح اتاری جاتی ہے کہ جب وہ محبت آ جائے تو نہ باپ کی محبت ہے، نہ بیٹے کی، نہ کسی.
تو کہا اسماعیل نے اے باپ اب کر گزرے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، صابرین میں سے۔ تو اسماعیل نے بات تو کہہ دی کہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے، لیکن یہ پیغمبر کا کلام ہے جس نے پیغمبر ہونا تھا، کیا آپ مجھے صابرین سے پائیں گے؟ یہ اپنے بلبوتے پر نہیں کہا، یہ بھی مالک کے بلبوتے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو کسی انسان کو، مسلمان کو دم مارنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کہے کہ ایسا ہی ہوگا، نہ کہا نہ چاہیے اگر خدا نے چاہا، اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں۔ اسماعیل نے ارادہ تو کیا جان دینے کا، لیکن اپنے بلبوتے یا خدا کے سہارے؟ تو عبادت کرو خدا کے سہارے۔ مثلا صبح نماز پڑھنی ہے یا نہیں، فجر کی نماز، تو اس میں بھی اللہ سے سہارا مانگا کرو کہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ توفیق دے، اپنے اوپر سہارا نہیں، اپنے اوپر سہارا نہیں، اسی سے مانگو، اسی سے ارادہ کرو نماز پڑھنی ہے، توفیق اسی سے مانگو، ارادہ کرو کاروبار کرنا ہے پر رزق اسی سے مانگو، ارادہ کرو مریض کو علاج کرنا ہے پر شفا اسی سے مانگو۔ اسماعیل نے ارادہ کیا کہ جان دینی ہے، پر کہا انشاءاللہ اگر میرے مالک نے چاہا، اور یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرن، اے باپ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، نہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی صابرین کئی ہوئے، میں بھی ایک ہو گیا۔ یہ انکساری ہے، یہ عاجزی ہے۔ تو پیغمبر کی مالک کے دربار میں عاجزی کی یہ مثال ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ میں تیرے رستے میں صابر ہوں، نہ، اے مالک حقیقی تیرے رستے میں کئی تڑپنے والے آئے اور تیرے رستے میں کئی صابر ہوئے ہوں گے، میں بھی ایک صحیح۔ یہ کہنا کہ خدا کو یاد کرنے والا میں ہی ہوں، اس کے حکم کی تعمیل کرنے والا میں ہی ہوں، یہ نہیں۔ اس کے آگے کئی لوگ تڑپے پھڑکے، سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں کئی لوگ جنگلوں میں دوڑے، پہاڑوں پر گھر بار جوڑ کر، سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں دوڑے، نہ محمل آیا نظر نہ ناقا، فقط اڑتا غبار دیکھا، ربر میں دشتے جنوں کی تیرے، عجب مزہ خوشگوار دیکھا، نہ اس سفر میں تکان دیکھی، نہ اس نشے میں خمار دیکھا۔ اللہ کی راہ میں تڑپنے والے، گھر بار چھوڑنے والے، جنگلوں کا رخ کرنے والے، قربانی کرنے والے، اپنے آپ کو لٹانے والے، جان کو مٹانے والے کئی ہوئے، یا اللہ میں بھی ایک ہوں گا۔ یہ بندے، یہ تواضع اور انکساری اسماعیل کے بچپن میں دیکھو، اس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبوت کی عاجزی اور انکساری اور ادا اگر دیکھنی ہے تو اسماعیل میں دیکھو، اور نبوت کی معصومیت دیکھنی ہے تو عیسیٰ کی مریم کی گود میں دیکھو، اور نبوت کی جوانی کی شان کیا ہے وہ یوسف میں دیکھو، اور نبوت کے بڑھاپے کا انداز کیا ہے ابراہیم میں دیکھو، اور سارے کمالات دیکھنے ہیں تو خاتم النبیین ایک میں دیکھو۔ سامعین عزیز، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت اسماعیل نے اس پیارے انداز میں ستجدنی انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں محتاج سمجھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تھانہ بھون کی بات ہے۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ العزیز، یہ 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں۔ ان کے سامنے ایک سالک اللہ کی یاد کرنے والا بیٹھا، اس نے ایک شعر پڑھا کسی کا اور کہا اللہ کے حضور میں، اگر بخشے زہ قسمت، اگر بخشے زہ قسمت جو نہ بخشے رضا اس کی، اگر مالک بخش دے تو میری قسمت، اور جو نہ بخشے تو مالک ہے۔ اگر بخشے زہ قسمت جو نہ بخشے رضا اس کی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم بندے جو ہوئے تو جو چاہے کرے، اگر بخشے زہ قسمت جو نہ بخشے رضا اس کی، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔
تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر کہا کہ یہ شعر جس صوفی کا ہے معلوم ہوتا ہے وہ کچا ہے، ابھی تک وہ خدا کی محبت میں پکا ہوا نہیں۔ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن شعر بولتا ہے، شعر کے الفاظ بولتے ہیں کہ ابھی وہ کچا ہے، پکا نہیں۔ تو خدام نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اس نے کیا کچے کی بات کہی، پکا ہوتا تو کیا کہتا؟ تو حضرت نے پھر ترمیم کی، فرمایا کہ جب اس نے کہا اگر بخشے زہے قسمت جو نہ بخشے رضا اس کی، اگر بخشے تو میری قسمت اور نہ بخشے تو اس کی مرضی۔ فرمایا اس میں استغنا کی بو آتی ہے کہ جو نہ بخشے تو اس کی مرضی، گویا اب مجھے فکر نہیں۔ اللہ کے حضور جب مانگو تو استغنا کی بو بھی نہ ہو، نہ محتاج کی ہر لمحے اشارے میں ظاہر ہو۔ تو پوچھا کہ حضرت پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ فرمایا وہ یہ نہ کہے اگر بخشے زہے قسمت جو نہ بخشے رضا اس کی بجائے یہ کہے اگر بخشے زہے قسمت جو نہ بخشے کروں زاری، اگر وہ نہ بخشے میں اور زاری کروں گا، تڑپوں گا محتاج ہوں۔ جب محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، طالب ہوں، تو طالب کا کام ایک طرف کنارہ کشی نہیں، وہ پھر بار بار تڑپے گا، زاری کرے کس کے آگے؟ مالک کے آگے۔ اور مالک کے آگے تڑپنا جو ہے، مالک کے آگے تڑپنا یہ خود ایک عزت ہے، ذلت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا وہ کہے اگر بخشے زہے قسمت تو نہ بخشے رضا اس کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے اگر بخشے زہے قسمت جو نہ بخشے کروں زاری، اس بندے کی کیوں خاری مزاج یار میں آئے۔ تو اللہ سے ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جس میں ہر وقت ہم اس کے محتاج ہیں، ہر وقت۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے جو جملہ ادا کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے باپ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرین میں سے، صابرین میں سے پائیں گے۔ کئی اور صابر گزرے اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے، تو میں بھی ایک، اس میں کوئی خودی کا دم نہیں مارا، اپنے آپ کے بڑائی کا دم نہیں مارا۔ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور پھر بیٹے کو لے کر چلے، جب لے کر چلے ابراہیم اسی عقیدے کے ساتھ چلے کہ واپس نہیں آنا، انہوں نے چھری رکھی، چھری کو نہ چلنا تھا نہ چلی، ابراہیم کی نیاز مندی اپنا حق ادا کر گئی، اور خدا کا فیصلہ دوسرا تھا۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اب یہ جانور ذبح کرنا ہے، تو جانور کی قربانی اصل ہے یا بدل؟ بدل اسے کہتے سبسٹیچیوٹ، بدل کا معنی اصل کی بجائے۔ تو اصل قربانی اللہ نے مانگی انسانی جان کی تھی یا جانور کی؟ انسانی جانور کی۔ اب اس نے کرم کیا کہ اس کی بجائے جانور قبول کر لیا، تو معلوم ہوا قربانی اصل میں ہے ہی جانی، انسانی جان کی۔ جو انسانی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اس کی قربانی قبول ہے، جانور کی نہیں سمجھے؟ اب جو قربانی کے دن آ رہے ہیں مسلمان قربانی کریں گے، اللہ قبول کرے، لیکن جانور کی قربانی کس کی قبول ہے؟ جو اپنی جان کی قربانی کے لیے تیار ہو اور اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے جانور کو پیش کرے، جس طرح ابراہیم نے جانور کی قربانی کی۔ تو اصل قربانی کیا ہے؟ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں دوستو، عزیزو، بزرگوں، بھائیو، جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ وقت کی پکار ہے۔ اس وقت پاکستان پر بڑے نازک حالات ہیں۔ بھارت انڈیا دانت پیس رہا ہے اور بہانے کی تلاش میں ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر یا کسی اور مسئلے پر کس طرح مجھے بہانہ ملے اور میں حملہ کروں۔ امریکہ اس کی سیاست، جب تک روس تھا اس وقت اس کی سیاست اور تھی، اور جب روس منتشر ہو گیا اور اس کی طاقت تتر بتر ہو گئی، امریکہ اپنے آپ کو اب دوسرا خدا سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو نئی ترتیب دوں گا، نیو آرڈر۔ بھائی نیو آرڈر کون دے؟ جس نے بنایا ہے۔
تو جو کہتا ہے کہ میں دنیا کو نیو آرڈر دوں گا، نئی ترتیب دوں گا، یہ امریکہ کا پروگرام ہے۔ دنیا کو نئی ترتیب دینے کے لیے وہ سب سے زیادہ اپنا مخالف کس کو سمجھتا ہے؟ وہ مخالف سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک نظریاتی سلطنت روس پامال ہوئی، اب دوسری سلطنت ہے چین، وہ بھی نظریاتی طور پر دوسرا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ڈاؤن ہو جائے، اس کا ڈاؤن فال۔ اب چائنا کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اس نے زیادہ زیادہ طاقت دینی ہے کس کو؟ بھارت کو، انڈیا کو۔ خود تو نہیں لڑنا چائنا سے، بھارت کو طاقت دینی، اور بھارت ہمارا ایسا دشمن ہے انڈیا کہ اس نے وہ طاقت چائنا کے خلاف استعمال نہیں کرنی، ہمارے خلاف کرنی ہے۔ تو پاکستان پر، ہم پر، قوم پر ایک عجیب وقت آ گیا، اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت بیرونی قوموں کی غلط پالیسی کے نرغے میں ایک ایک مسلمان ملک پر، ایک ایک مسلمان ملک پر ظالمانہ نظر کام کر رہی ہے۔ ہمارا یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر بنا تھا، ہمیں اس ملک میں عقیدے، صحیح عقیدہ رکھ کے زندہ رہنا ہے یا نہیں؟ بھئی ہماری کیا تمنا ہے؟ تو تمنا یہی ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امتحان کا وقت ہم پر نہ لائے، ہم کمزور ہیں، لیکن اگر امتحان کا وقت آ گیا تو بطور مسلمان کے ہم وہ قوم ہیں جو ابراہیم کی ملت ہیں، اور قربانی کی اساس پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر جان دینی پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جانور کی قربانی اسی کی قبول ہے جو جان کی قربانی پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسلام کی عبادات میں جہاد کی عبادت بہت اہم ہے۔ جہاد نہتھے مسلمان اٹھے، نہتھے تھے، پھر اللہ نے ہتھیار بھی دیے۔ افغانستان کے مجاہدین، ان کا خون گرا کہاں؟ افغانستان میں، لیکن خون پر بہار کہاں آئی؟ رشیا میں۔ اتنے مجاہدین جن کے پاس معمولی طاقت تھی اور ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکرائے، خون گرا افغانستان میں اور پھل آیا روس میں۔ روس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے نا؟ توقع ہو سکتی تھی؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اے مالک حقیقی، اگر تو مجاہدین افغانستان کے خون کی لاج رکھتے ہوئے تو سلطنت روس کو تار تار کر سکتا ہے۔ اس وقت مسلمان ممالک دنیا میں جو بھی ہیں، ان پر امریکہ جو دوسرے خدا ہونے کے تصور سے ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا اللہ اس کے غرور کو بھی توڑ دے۔ اور اپنے اندر اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم میں کوئی عقیدہ بھی چاہیے نا، اپنا عقیدہ۔ اور عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت وال۔ ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایران کے کسی نظریے کو قبول کریں گے؟ نہ۔ ہم نے اہل سنت والجماعت اس ملک کی اکثریت ہے، اور ہم نے اس ملک کو اہل سنتی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بین الاقوامی سیاست میں اگر ایران ہمارا ساتھ دے تو ہم اپنے مذہب میں کمزور پڑ جائیں۔ ہمارا ان کے مذہب کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اصولی یا فروعی نہیں۔ اصولی کسے کہتے ہیں؟ بنیادی۔ شافیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی، مالکیوں سے فروعی، حنبلیوں سے فروعی۔ اب حنبلی نماز میں ہاتھ اوپر باندھتے ہیں، ہم نیچے باندھتے ہیں، تو یہ اختلاف فروعی ہے، یہ بنیادی نہیں، یہ بنیادی نہیں۔ بنیادی ہمارے اختلافات شیعہ کے ساتھ بنیادی ہیں۔ عیسائی کہنے لگے جی قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ دائیں طرف والے جنتی، کہ دائیں طرف والے جنتی؟ تو کہنے لگے عیسائی کہ ادھر سے چلیں، ادھر سے چلیں تو دائیں طرف والے یہ، اور ادھر سے چلیں تو دائیں طرف والے یہ۔ تو دائیں طرف والے وہ کوئی سبجیکٹ میٹر نہیں، دیر از اونلی تھیوری آف ریلیٹیوٹی pertaining to these two۔ ادھر سے چلیں تو یہ، ادھر چلے تو یہ۔ تو یہ قرآن نے یہ کیا کہا؟ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کہ بائیں طرف والے جہنمی۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا پھر ان کے ساتھ ایسے چکر چلاؤ۔ میں کہا نہ نہ، تم سمجھے نہیں کہ دائیں طرف والے کو جو کہا نا جنتی اور بائیں طرف والے کو کہا جہنمی، اس سے مراد تم نہیں سمجھے۔ دائیں طرف والے سے مراد وہ قومیں
جن کی لکھائی دائیں طرف سے شروع ہوتی ہے، اور بائیں طرف والے وہ جن کی لکھائی بائیں طرف سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دائیں طرف سے لکھائی کن کی شروع ہوتی ہے؟ عربی، اردو، فارسی، اسلامی زبانیں، اور بائیں طرف سے میں نے کہا یہ تمہارا علاج ہے کہ تم وہ بائیں طرف والے، پھر کہا یس یس یس، ہمیں اب سمجھ میں، اب علم کی بات سمجھائی تو سمجھ میں نہ آئی، اور جب یہ کہا تو ان کو سمجھ آ گئی۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ فطرت کے نشان جو ہیں یہ بھی دیکھو، فطرت کے نشان دیکھو۔ ابھی آج ایک سے سوال پوچھ رہا تھا، کہنے لگی یہ ٹیلی ویژن دیکھنا اور یہ سنیما دیکھنا یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ سنیما میں جو تم دیکھتے ہو، اس دیکھنے سے پہلے تم نے ایک ظاہری اپیرنٹ فنکشن نہیں، حقیقت نہیں دیکھی۔ کیا؟ میں نے کہا جب سنیما آپ کو دکھانا ہو تو جب تک آپ کو اندھیرے میں نہ لے جائیں سنیما دکھاتے ہیں؟ تو سنیما کا کھیل کوئی بھی دکھانا تو پہلے کہاں جانا پڑتا ہے؟ اندھیرے میں۔ تو اگر اس میں کوئی روشن پہلو ہوتا تو اندھیرے میں کیوں دکھایا جاتا؟ یہ اندھیرے میں کیوں دکھایا جاتا؟ میں نے کہا یہ ٹیلی ویژن کی چمک دمک تمہاری یہ روشنی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے یا اندھیرے میں؟ کہتے وہ تو اندھیرے میں، کہ پھر لائٹ ٹیلی ویژن میں آ رہی ہو تو شان ہوتی ہے اندھیرے میں۔ تو میں نے کہا یہ ساری تہذیب اندھیرستان ہے، اندھیرستان۔ اس کی مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ حضرات سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر قربانی کی نوبت آئے ہمیں اپنے عقیدے کو پوری طرح تحفظ دینا یا نہیں؟ اصولی مسائل میں لڑنا، اصولی مسائل میں لڑنا جہاد ہے، اور فروعی مسائل میں لڑنا بدعت ہے۔ صحابہ میں فروعی مسائل میں کتنے کتنے طریقے تھے، لیکن وہ لڑتے نہیں تھے۔ فروعی مسائل میں جماعت بندی کرنا یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو صحابہ سے نہ ہو۔ تو فروعی مسائل میں لڑنا، ایک جگہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، ایک ہے جی نماز میں ہاتھ یہاں باندھے، دوسرا کہنے لگا حضرت علی نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں، ان من سنت اخذ الکف الکف تحت السرہ، ہاتھ نیچے باندھے جائیں۔ اور ایک کہنے لگا اوپر۔ روایتیں موجود تھیں تو سمجھانے والے نے کہا کہ بھائی صحابہ میں اگر یہ دو تین طریقے ہیں تو وہ آپس میں لڑے؟ کہ جی نہیں، انہوں نے علیحدہ علیحدہ جماعت بندی کی نہیں۔ تو ان مسائل پر علیحدہ جماعت بنانا اور لڑائی کے مورچے قائم کرنا یہ صحیح نہیں، اس میں گنجائش پیدا کرو۔ ایک ہے نہیں جی نہیں، ہم ان کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہ بھئی جب ہاتھ میں اختلاف ہے یہاں باندھو، اور کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، تو جوڑ پیدا کرو۔ بھئی کس طرح؟ کہ ایک اوپر ایک نیچے۔ عجیب ہے یہ تطبیق۔ بھئی روایات اگر مختلف ہوں تو ان میں ترتیب دینا، ترجیح دینا مجتہد کا کام ہے۔ یہ عجیب حل ہے کہ ایک اوپر ایک نیچے۔ جو لوگ اس قسم کی تفریق چاہتے ہیں انہوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقیدے بنیادی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا امتیاز کیا ہے؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے خاندان میں جوڑ کے قائل ہیں، توڑ کے نہیں۔ ہم جس طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں، علی اور حسین کی بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم جوڑ کے قائل ہیں، توڑ کے؟ جوڑ کے۔ اہل سنت کی بنا کس پر ہے؟ جوڑ پر۔ اور ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دلیل اس کی بھئی آپ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں اہل سنت؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل یہ کہ آپ کا نام ہے والجماعت، اہل سنت والجماعت، کہ نبی کی سنت اور نبی کی جماعت کو ماننے والے۔ تو آپ نے جب کہا والجماعت تو آپ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہ، نہیں چھوڑ۔ آپ کے سامنے کسی صحابی کا کوئی عمل آئے تو کبھی یہ نہ کہنا یہ چھوڑو، یہ تو صحابی کا عمل ہے، رسول کا عمل بتاؤ۔ بھئی رسول اور صحابہ میں تفرقہ سنی ڈال سکتا ہے؟ کسی صحابی کی کوئی روایت آئے
تو آپ کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ جی یہ بات تو عمر کی ہے، یہ بات تو جابر کی ہے، یہ بات تو فلاں کی ہے. اس لیے کہ تمام صحابہ کو نبی کے ساتھ جوڑ کر ہم نے چلنا ہے. نبی کی سنت اور نبی کی جماعت دونوں کو مانو، آل سنت والجماعت. آپ کا نام کیا ہوا؟ آل سنت جماعت. کہ نبی کی سنت کو اور نبی کی جماعت کو بھی مانو تو صحابہ میں اور نبی میں توڑ پیدا نہیں کرنا. نمبر 2، نبی کے صحابہ میں اور خاندان رسالت میں اہل بیت میں بھی توڑ نہیں کرنا. شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہ ہم اہل بیت کو مانیں گے یا خاندان رسالت کو، صحابہ کو نہیں مانتے. اور ہم ایک کو مانتے ہیں دونوں کو. تو ہم کون ہیں؟ جوڑ والے. ہم کون ہیں؟ جوڑ والے. اور صحابہ اور خاندان رسالت میں شیعہ ہیں توڑ والے. اب طالب علموں کو، نوجوانوں کو، پڑھے لکھوں کو میں بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں جوڑ ہے یا توڑ؟ جوڑ. ایک مسئلہ ہے آخری، یاد رکھیں پھر دعا کریں. جاگ رہے ہو؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع کرتا ہوں. ان کے بیٹے کا نام تھا عمر. کیا نام تھا؟ عمر. عین میم رے عمر. عمر کے بیٹے تھے 2، ایک کا نام زید، ایک کا نام عبداللہ. عمر کے بیٹے کتنے؟ زید اور یہ حضرت عثمان کے کیا لگے؟ پوتے. تو حضرت عثمان کے بیٹے کا نام عمر، عین میم را اور واو. اگر عین میم رے ہو تو کہتے ہیں عمر، اگر عین میم رے کے بعد واو ہو تو کہتے ہیں عمر. عثمان غنی کے بیٹے کا نام عمر، اور عمر کے بیٹے زید اور عبداللہ. زید کی بیوی کا نام تھا سکینہ. زید کی بیوی کا نام سکینہ، اور عبداللہ کی بیوی کا نام فاطمہ. یہ سکینہ اور فاطمہ دونوں حضرت حسین کی بیٹیاں تھیں. حضرت حسین کی بیٹیاں سکینہ اور فاطمہ، یہ وہی سکینہ ہے جو کربلا میں موجود تھی. حضرت حسین کی بیٹیوں کے نام سکینہ اور فاطمہ. یہ علی کی کیا لگی؟ پوتیاں. علی کی کیا لگی؟ پوتیاں. اور زید اور عبداللہ حضرت عثمان کے پوتے. تو حضرت عثمان کے پوتے اور حضرت علی کی پوتیاں، ان کے نکاح آپس میں جو ہوئے تو یہ نکاح جوڑ کی علامت ہے یا توڑ کی؟ تو صحابہ میں اور خاندان رسالت میں یا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں توڑ ہے یا جوڑ؟ اور یہ نکاح جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ کربلا کے واقعہ کے بعد کی تاریخ ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں توڑ کے قائل، ہم توڑ کے قائل نہیں، ہم جوڑ کے قائل. اور ہماری دلیل یہ کہ عثمان غنی کے 2 پوتے اور حضرت علی کی 2 پوتیاں، ان کے نکاح اور کربلا کے واقعہ کے بعد معلوم ہوا توڑ کوئی نہیں، جوڑ ہی جوڑ. اب کسی کا حق پہنچتا ہے کہ ان کو توڑے. اگر ان کو توڑے تو پھر باقیوں کے ساتھ جوڑ رہے گا. میں ان کو کہا کرتا ہوں جو ان کو جوڑتے ہیں، تم نے ان کے گریبان دریدہ کیے جو تمہارے گریبان سیتے گئے. تم نے ان کے گریبان دریدہ کیے جو تمہارے گریبان سیتے رہے. یہ انہی کے جگر تھے کہ ہر حال میں مسکراتے رہے، زہر پیتے. جب تمہیں نے بہارے چمن لوٹ لی تو نئے پھول بونے سے کیا فائدہ. برادران اسلام، حضرت عثمان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عمر. عمر کے بیٹے زید اور عبداللہ. زید کی بیوی کا نام سکینہ، عبداللہ کی بیوی کا نام، یہ دونوں حضرت حسین کی بیٹیاں تھیں. تو ان میں جوڑ ہے یا توڑ؟ یہ ایک ہے یا رہ جائے گا؟ سنو، حضرت عثمان کے بیٹے کا نام تھا ابان. حضرت عثمان کے بیٹے کا کیا نام؟ ابان. یہ دوسرا بیٹا ہے. عمر کی بات ہو چکی. ابان بن عثمان. ابان کون ہے؟ حضرت عثمان کا. حضرت ابان بن عثمان کی بیوی کا نام تھا ام کلثوم. یہ ام کلثوم کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار، جو حضور جعفر طیار حضور کی زندگی میں غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. یہ حضرت جعفر طیار کی نواسی ہے ام کلثوم، جو ابان کے نکاح میں تھی. اور بھائی جعفر طیار کی وفات کے بعد علی مرتضیٰ اپنی بھتیجی کے ولی تھے، ان کے ذریعہ یہ نکاح ہوئے. تو حضرت ابان بن عثمان کے نکاح میں
حضرت علی کے بھائی کی نواسی نام کیا ہے؟ ام کلثوم. یہ جوڑ کا نشان ہے یا توڑ کا؟ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ جی جعفری فقہ، جعفری فقہ. تو جعفری فقہ کس کے نام پر ہے؟ امام جعفر کے نام پر. تو امام جعفر کی بھی تو کوئی آپ کو پہچان ہو. امام جعفر کون تھے؟ ان کی ماں کا نام ہے ام فروا. ام فروا کون تھی؟ قاسم کی بیٹی. اور قاسم کون؟ ابو بکر صدیق کے پوتے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے پوتے قاسم، جو فقہائے سبع میں سے ہیں، مدینہ کے 7 بڑے عالموں میں. ان کی بیٹی ہے ام فروا جو امام جعفر صادق کی ماں. اور حضرت علی حضرت صدیق اکبر کے پوتے قاسم ایک بیٹے سے، اور حضرت صدیق اکبر کی پوتی اسما یہ دوسرے بیٹے سے ابو بکر صدیق کی پوتی ہے. اس قاسم اور اسما کے نکاح سے ام فروا پیدا ہوئی. تو ام فروا کا یہ ماں کا جو رشتہ سارا صدیق اکبر سے، پڑپوتی والدہ ان کی صدیق اکبر کی پڑپوتی، اور باپ امام باقر علی کے پڑپوتے. تو حضرت جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنا ہے، دگنی نسبت تھی. میں کہتا ہوں یہ توڑ ہے یہ جوڑ. اور اگر آدھوں کو چھوڑو گے باقی آدھے بھی باقی بھی گئے. تو ایسی مثال تو نہ ہو کہ ایک کوئی مولوی صاحب تھے، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی ضرورت سے زیادہ. داڑھی لمبی تھی ضرورت سے زیادہ. تو کہیں جنتری میں انہوں نے پڑھا کہ جس کی داڑھی لمبی ہو بیوقوف ہوتا ہے. او بھائی جنتری کی بات ہے، چھوڑ دو، یہ کوئی وحی ہے کوئی حدیث ہے؟ لیکن مولوی رات کی تنہائی تھی، پڑھ رہے تھے کہ جس کی لمبی داڑھی ہو بیوقوف ہوتا ہے. چراغ جل رہا تھا تو انہوں نے سوچا بھی کچھ نہ، عقل بھی ایسی تھی، کوئی سمجھ والے تو تھے نہیں. داڑھی پکڑی ہاتھ میں، اور جتنی داڑھی تھی مشت سے زیادہ وہ ساری کی ساری چراغ کے اوپر رکھ دی. چراغ جل رہا تھا کہ یہ جل جائے، کوئی مجھے بیوقوف کہنے نہ پائے. اور جب جلانے کے لیے رکھی اور ہاتھ کی گرمی لگی، آگ کی گرمی لگی نا ہاتھ کو، تو بے ساختہ ہاتھ چھوٹ گیا اور باقی بھی گئی. باقی بھی گئی. تو نیت ان کی کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ آدھی جائے یا ساری؟ نیت تو تھی کہ آدھی جائے، پر گئی ساری. جو لکھا تھا اس کی تصدیق خود حضرت نے اپنے عمل سے کر دی. اپنے عمل سے کر دی. نیت کیا تھی؟ آدھی جائے اور گئی ساری. تو جو لوگ صحابہ اور خاندان رسالت میں توڑ کہتے ہیں کہ آدھوں کو مانو اور آدھوں کو نہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں برادران عزیز، سوچو سمجھو، ہوش کے ناخن لو. یہ نہ سمجھو کہ آدھوں کو ماننے سے تم آدھوں کو مان سکو گے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ مانو تو سب کو، اور اگر جائے گی تو پھر ساری جائے گی، پھر آدھی نہیں. صحابہ اور خاندان رسالت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. جب آدھوں کو برا کہو تو باقی آدھے بھی گئے، پھر یہ نہ کو بچے گی. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، اے رونے والی آنکھ ذرا غور تو کر. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. برادران اسلام، ہم اس وقت جبکہ پاکستان پر بڑا نازک وقت آ لگا ہے، ہمیں اس وقت جوڑ چاہیے توڑ؟ ہمیں جوڑ، اور جوڑ اپنے عقیدے کے مطابق. حکومت کے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی اس زمانے میں کوئی ایسی ترتیب ہو سکتی ہے کہ شیعہ سنی جوڑ ہو جائے؟ میں نے کہا ان کا اختلاف کس نام سے ہوتا ہے کہ جی سنی تو صحابہ راشدین کا نام دیتے ہیں اور شیعہ زیادہ خاندان رسالت کا نام دیتے ہیں. تو میں نے کہا ان کے جوڑ کا یہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں اسی بات کی تبلیغ ہو کہ صحابہ اور خاندان رسالت آپس میں جڑے ہوئے تھے، تفرقہ نہیں تھا. تو اوپر تفرقہ نہیں تھا تو آج تفرقہ ہوگا؟ پھر نہیں ہوگا. اور اگر کہو اوپر تفرقہ تھا تو آج بھی ہوگا. شیعہ کا لٹریچر جو کہتا ہے کہ صحابہ اور آل بیت میں دشمنی تھی، علیحدہ علیحدہ تھے، انتشار تھا، اختلاف تھا، جب تک یہ نعرہ رہے گا نیچے صلح ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو حقیقی صلح کی صورت یہی کہ صحابہ اور اہل بیت سب شیر و شکر تھے، ان میں توڑ نہیں تھا. ان میں توڑ پیدا کرنے کی ہر تحریک کو دبایا جائے، ناکام کیا جائے، اور حکومت کی ایسی پابندی ہو کہ کوئی صحابہ اور خاندان رسالت میں تفرقہ نہ پیدا کر سکے. آج جوڑ ہوگا؟ اور اوپر تو تفرقہ ہو اور کہو نیچے جوڑ؟
یہ کبھی ہوگا؟ میں 30 سال سے جب میں پاکستان رہتا تھا اس وقت بھی میں نے قوم کو آواز دی تھی کہ بھائی اوپر جوڑ ہے توڑ نہیں. توڑ کی بات شیعہ کی بنائی ہے اور غلط ہے, اوپر جوڑ ہے. میں نے آپ کے سامنے اب جو رشتے جوڑے یہ تاریخ کے واقعات ہیں یا نہیں؟ میں بیان کر رہا تھا تو بعض لوگ لکھ رہے ہیں, میں کہتا ہوں لکھنے میں آپ کو یاد نہ رہے, آج سے 30 سال پہلے میں نے دعوت پیش کی تھی مودت اور محبت اور جوڑ کی. یہ وہ تعویذ میرے ہاتھ میں ہے, اس کا نام ہے شجرہ مودت. مودت کا معنی محبت جوڑ. جب میں نے یہ لکھا تو اس وقت کے شیعہ لوگ میدان میں آ کے لگے اس نے مودت کی دعوت دی, ہم عداوت کی دے میں لکھیں گے شجرہ عداوت. میں نے کہا جن کی قسمت میں مودت ہے وہ مودت لکھیں گے, جن کی عداوت ہے وہ عداوت لکھیں گے. لیکن 30 سال ہو گئے عداوت کا شجرہ نہیں آ سکا اور اس کا جواب نہیں. یہ تمام رشتے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے یہ اسماء متبرکہ ہے, ان کے رشتے اور نکاح جو ہوئے ان کا جوڑ. اور کہا کہ پاکستان میں ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ اور خاندان رسالت میں جوڑ کی بات نشر عام کی جائے, پھیلائی جائے. اور جو لوگ توڑ کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات غلط ہے. تو یہ حوالے بھی اس میں ہیں, جو پڑھے لکھے دوست ہیں وہ جلسے کی دعا کے بعد اس کو خرید بھی سکیں گے. یہ تقریباً 18 کاپیاں, 18 اس کے نسخے یہاں کے ہمارے ایک دوست کے پاس پہلے سے موجود تھے. انہوں نے آج مجھے آتے ہی کہا کہ یہ آپ کا وہ جو تعویذ ہے, تعویذ اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو موڑنے کی اجازت نہیں. تعویذ دینے والے نے جو تعویذ دے دیا اس کے بعد اپنی طرف سے اس کو موڑا نہیں جاتا. تو یہ چونکہ اسماء متبرکہ ہے کہ جس گھر میں بھی ہوں گے انشاءاللہ جوڑ کی بات ہوگی, توڑ کی نہیں. اس لیے اس کو لے وہی کہ جس نے اس کو طے نہیں کرنا, اور وہ لے جس نے آگے کم از کم 5 افراد کو پڑھانا ہے, خواہ بہن ہو, بیٹی ہو, بھائی ہو, بیوی ہو, خواہ ہمسایہ ہو, لیکن 5 تک. یہ صرف چند نسخے ہیں. یہ میری دعوت ہے جوڑ کی کہ توڑ کی بات غلط ہے. اور میں نے تاریخ کی روشنی میں یہ کہا. اب یہی بات میں نے لاہور ایک جگہ کہی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ان باتوں کو چھوڑو, پیچھے تاریخ کیا کہتی ہے, آج ان میں کوئی جوڑ ہو سکتا ہے آج؟ میں نے کہا ہاں آج بھی ہو سکتا ہے. کیا؟ میں نے کہا بھئی حضرت مہدی کی آمد کو دونوں مانتے ہیں. جب تک امام مہدی نہیں آتے یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں, جب مہدی آئیں گے ہم مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے. جب تک امام مہدی نہیں آتے تو تمام شیعوں کو جائے سنی ہو جائیں, اور جب مہدی آئیں گے ہم امام مہدی کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کہنے لگے جی اس وقت آپ اگر نہ ہوں, میں نے کہا ہم سے وعدہ لے لو, قسمیں لے لو, جتنے بھی اہل سنت کے علماء ممتاز ہیں ان سے پوچھو. جب میں نے یہ کہا تو پھر کہنے لگے کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ تو نقد مانگتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں آ جاؤ, اور جو آپ دیتے ہیں وہ ادھار ہے, معلوم نہیں امام مہدی آویں نہ ہی آویں. میں آگے پیچھے تو ہمیں کہتے ہیں جو آویں گے, اب کہتے ہو کہ آویں نہ ہی آویں. بڑا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملکی حالات ایسے ہیں کہ اس میں تفرقے کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے. اس ملک کو بچانا ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہے تو ہمیں اختلافات کو کم کرنا پڑے گا. اور اس کی یہی ایک صورت ہے کہ جب تک امام آتے نہیں تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ, جب امام آئیں گے ہم امام کے پیچھے ہو جائیں گے. اور یہ بام نہ کرو کہ آویں نہ ہی آویں. اللہ کے بندو, اس وقت ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ یہ کہ جانور کی قربانی بدل ہے انسانی جان کی قربانی کی. اصل قربانی تھی اسماعیل کی, اللہ نے اس کی بجائے قبول کر لی جانور کی. اب جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تیرے دین کے لیے اور مصطفیٰ کی عزت کے لیے اگر جان قربان کرنے کا موقع ہے تو میں اپنی جان قربان کروں گا, یہ جذبہ اندر ہو, پھر تو خدا جانور کی قربانی قبول کرے گا. اور اگر یہ جذبہ نہ ہو, کیوں؟ جانوری قربانی کیا ہے؟ بدل. اور اصل انسانی قربانی اصل. تو اصل اور بدل, انسانی قربانی اصل اور جانوری قربانی بدل. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی قربانی نہ دو, اتنے پیسے غریبوں کو دے دو, تو جو غریبوں کے پیسے ہیں جو غریبوں کو دینے ہیں قربانی کے بجائے, اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام ہوگا بدل کا بدل. کہ اصل
इंसानी कुर्बानी, बदल जानवरी कुर्बानी, और जो पैसे दिए जाएं वो बदल का बदल। तो कानून ये है कि लैसा लिल बदल बदल, कि बदल असल का होता है, बदल का नहीं होता। बदल हमेशा असल का होता है, लेकिन जो खुद बदल हो उसका आगे बदल नहीं। तो इस्लाम में कुर्बानी जानवर की ही है, पैसे उतने दे दो, हरगिज़ कबूल नहीं इन 3 दिनों में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन अमल मा अमल इब्न आदम मिन अमल यौमन नहर, मा अमल इब्न आदम मिन अमल यौमन नहर अहब्बा इलल्लाह मिन इराक़ दम व इन्नहु लयाति यौमल क़ियामत बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा व इन दमन यकमन अल्लाह बमकान कब्र यकल अर्द कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि इब्न आदम का कोई अमल इन अय्याम नहर में जानवर के ज़बह का खून गिराने से बेहतर नहीं, और क़यामत के दिन सिर्फ उन जानवरों का गोश्त तुम्हारी नेकियों के पल्ले में नहीं, उनके खुर, उनकी खाल, उनके बाल और उनकी जिन चीजों को तुम फेंक देते हो नेकियों के पल्ले में वो भी आएंगे। मालूम हुआ कि कुर्बानी इन दिनों में जानवर की ही है, और इसका बदल आगे मुकर्रर करना कि उतने पैसे दे दो, ये बदल के बदल की तलाश है। और अहले इल्म क्या बदल का बदल नहीं। तो असल कुर्बानी किसकी जानी? इसका नाम जिहाद, इसका नाम जिहाद। तो इबादतें हैं 5, नमाज, रोजा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद। हमारी किताबों में जो 5 इबादतें लिखी हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद। कलमा इबादात में नहीं, ये अरकान में है। जो ईमान के अरकान है, इस्लाम के अरकान, उनमें पहली चीज है अकीदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे जो आमाल हैं वो कितने हैं? 4। तो इनको कलमे के साथ शामिल करो तो 5 अरकान है, और निजी इबादत लो तो 4 ये, और 5वीं इबादत जो है वो जिहाद। इसको मुस्तकिल तौर पर शामिल इसलिए नहीं किया गया कि जिहाद की नौबत कभी आती है कभी नहीं, लेकिन ये जो 4 इबादतें हैं ये तो हमेशा के लिए हैं, और कलमा भी हमेशा के लिए। इसलिए 5 अरकान में कलमे को साथ रखा गया। जिहाद का भी होता है कहीं नहीं, लेकिन इबादत कितनी? 5। 4 के बाद कौन सी इबादत है? जिहाद। और 4 इबादतों में से अफजल इबादत कौन सी है? नमाज। अब नमाज और जिहाद में अगर कभी टकराव हो गया, हजूर मैदान जिहाद में थे, नमाज का वक्त आ गया और जंग जारी थी, आपने जंग को जारी रखा, नमाज को पीछे कर लिया। मालूम हुआ कि जिहाद इतनी ऊंची इबादत है कि अगर कभी नमाज से भी टकराए तो हजूर ने नमाज को मौखर किया और उनके लिए बद्दुआ की कि या अल्लाह इस कौम पर अपनी पकड़ उतार, इन्होंने तेरे नबी को नमाज से दूर रखा। जितने वक्त नमाज से दूरी हुई हजूर को इसका अफसोस रहा, लेकिन आपने अपना मार्का नहीं छोड़ा। मालूम हुआ कि जिहाद वो चीज है जिसकी अपनी जगह बड़ी अजमत है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। हज़रत उमर ने अर्ज की, हजूर इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, ये आदमी अच्छा नहीं था। आपने मुखातब करके पूछा, ऐ लोगो तुम बताओ, हर राह अहदुम मिनकुम अला अमल अहलिल इस्लाम, कि तुमने इसको मुसलमानों वाला कोई काम करते देखा? आज जो मैयत सामने है इसको मुसलमानों वाला तुमने कोई काम करते देखा? एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के पाक पैगंबर मैंने देखा। इन्नहु हरसा लैलतन, एक दिन इसने अल्लाह की राह में फौज का पहरा दिया था। आप फौज से आ रहे थे, जंग से, फौज थकी हुई थी, वो सो रहे थे, और ये सारी रात हथियार उठाकर मुसलमानों की फौज का पहरा देता रहा कि कहीं दुश्मन शब खून न मारे, हमला न कर दे रात को। हजूर के चेहरे पर खुशी आई, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई और मैयत को मुखातब कर कहा, अस्हाबों का यज़ुन्नून, तेरे साथी ये गुमान कर रहे हैं, अन्नका मिन अहलिन नार, कि तू जहन्नमी है, वयशहदु रसूलुल्लाह है, और अल्लाह का पैगंबर गवाही देता है, अन्नका मिन अहलिल जन्ना, कि तू जन्नती है। क्यों? तूने वो काम किया जिससे कौम को जिंदगी मिलती है। तो अल्लाह ताला
پاکستان پر فضل و کرم کرے اور مسلمان ممالک پر اپنا فضل و کرم کرے۔ تمام اس وقت جو دشمن سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو ناکام کرے، بھارت کے عزائم کو ناکام کرے۔ تو عبادت کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ اور جہاد کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اور روزہ کس کے لیے؟ عبادات ساری اللہ کے لیے، اور کوئی عبادت کرنا اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کے لیے شرک ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کرنا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے شرک۔ اور خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جی پتھر تو خدا کی ذات میں شریک نہیں، لیکن فرشتے شریک ہیں۔ میں کہتا ہوں فرشتے شریک ہیں؟ نہ فرشتے شریک ہیں، نہ پیغمبر، نہ ولی، کوئی شریک نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو پھر شریک کوئی بھی رہا نہ، پھر نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی تلوار، تو سلطان باؤ نے عجیب بات کہی ایک مقام پر، کہا چتے گے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، چتے گے لا بدستاری، اے مومن تیرے ہاتھ میں جب لا الہ الا اللہ کی تلوار ہو، چتے گے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر خود یاری کہ لا سلطان الا ہو، تو تم اس ایک خدا کے سوا کسی ایک سے مدد نہ مانگو، کیونکہ اس کے سوا حقیقی بادشاہ کوئی نہیں۔ تو آپ کا اپنا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا تعلق فوق الاسباب مدد مانگنے کا تعلق صرف خدا سے ہے۔ یہ عام طور پر رکوع کے جواب تو آخر میں ہوتے ہیں، تو میں نے یہ رکا ایک ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ چاہیں تو اور گناہ بخش دیں گے، پر شرک کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ شرک کا گناہ تبھی مٹے گا کہ اگر انسان شرک چھوڑ دے، شرک چھوڑے۔ جب تک یہ چھوڑے نا گناہ ساتھ لے جائے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سن لو، ہم امت حضور کی اور ملت ہیں حضرت ابراہیم کی، تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ ابراہیم کے عقیدے میں اور عمل میں قربانی تھی، ہمارے بھی عمل میں قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس پر ایک بڑا عظیم مناظرہ میرا بلیک برن میں ہوا تھا۔ بلیک برن انگلینڈ کا ایک شہر ہے، تو وہاں ایک بڑے پادری بشپ اور ربائی یہودی، انہوں نے مل کر ایک جلسہ کیا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی یاد بنائیں تینوں قومیں۔ تو مختلف پینلز وہاں ہوتے ہیں، مذہب کے نمائندے بیٹھتے ہیں، یہودیوں کی کرسی ہے، یہ عیسائیوں کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مجھے اسلام کی کرسی پر وہاں بیٹھنے کا موقع دیا کہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں اس کے جواب۔ آپ کی خدمت پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو میں نے سادہ باتیں اپنے الفاظ میں کہیں، ارادہ شروع میں تھا کہ وہ مناظرہ آپ کو سناؤں جو ہوا، لیکن وہ چونکہ بڑا لمبا چوڑا ہے اور بڑا مار کا خیز ہے، تو میں اس کو خلاصہ یہ اسلام جیتا وہ ہارے، خلاصہ تو یہی ہے اور کیا۔ اچھا، لیکن یہ علم کی داستان جو ہے نا کہ انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، پھر ہم نے کیا کیا، وہ عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی کوئی موقع دیا تو آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت انہی کلمات پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آنے والے دن آ رہے ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ عید کس تاریخ کو ہے؟ ذوالحج کی کون سی تاریخ کو؟ 10۔ لیکن جو فضیلت والے دن ہیں یہ 9 پہلے دن بھی فضیلت والے، صرف عید کے انتظار میں نہ رہنا۔ یہ تو پہلے 10 دن ہیں، جب چاند ہو جائے ذوالحج کا تو یہ دن سارے نیکی کے ہیں۔ یہاں گناہ بھی کرو تو عذاب ڈبل ہے، نیکی بھی کرو تو ثواب و فضل ہے۔ یہ اللہ کے قرب کے دن عید سے شروع ہیں یا پہلے سے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی عظمت کی قسم کھائی۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے سورہ فجر، سنی کبھی؟ تو فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، والفجر، اس فجر کی قسم۔ یہ فجر وہی ہے جو 10ویں تاریخ کی فجر ہوگی جس کے بعد جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوں، وہ فجر۔ ولیال عشر، اور اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں ان کی بھی قسم، لیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔
اور پھر 3 دن جو تشریق کے ہیں ان کی قسم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. تو آپ ابھی سے ارادے کریں کہ ان 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی تکریم اور عزت کو قائم رکھنا ہے. رمضان میں کتنے لوگ تھے جو نمازی تھے، لیکن جب رمضان جاتا ہے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں نا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ارادہ کریں کہ کم از کم وہ 10 دن جب آنے والے تو ان 10 دنوں میں تو کم از کم ہر چیز کی پابندی کرو نا. یہ مبارک وقت ہے، معلوم نہیں کب زندگی کا چراغ بجھ جائے. یقین وعدہ فردا سے دل ہر دم دھڑکتا ہے، یقین وعدہ فردا سے دل ہر دم دھڑکتا ہے، مبادا شام کوئی آ جائے شام بے سحر ہو کر. ہر انسان کی زندگی پر ایک شام ایسی بھی آنے والی ہے جس کی صبح نہیں ہوگی. آج صبح ہوتی ہے آپ شام کی امید میں ہیں، شام ہوتی ہے آپ صبح کی امید میں ہیں، لیکن یاد رکھو ایک ایسی شام آنے والی ہے جس کی صبح نہیں ہوگی، ایک ایسی صبح آنے والی ہے جس کی شام نہیں ہوگی. وقت جا رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. آپ نے ارادہ کیے ان 10 دنوں میں ہر گناہ سے بچنا ہے، اور جو نماز کے پابند نہیں اللہ ان کو بھی پابند کرے. ان دنوں کا گناہ بھی بڑا اور جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا. اور کوئی بات کسی نے پوچھی تو نہیں؟ تو اب پھر دعا کرتے ہیں. ہاں جی، ہاں، جو بھی آپ نیکی کریں اس کا ثواب آپ مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں. کس طرح؟ کہ جس طرح حج ہے نا، حج کی عبادت بدنی ہے، حج عبادت بدنی ہے، اس میں طواف بھی ہے، دوڑ بھی ہے، بدنی عبادت. تو حج کی عبادت دوسرے کی طرف سے کرنا، بدل کے طور پر کرنا، عمل یہ کرے اور ثواب اس کو ملے، اس سے یہ اصل قائم ہو جاتی ہے کہ یہ بدنی عبادت جو ہے یہ بھی دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں، فرض نماز کوئی کسی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. لا یصلی احد عن احد، کوئی کسی کی طرف سے یہ نہیں کر سکتا. نفل عبادت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرنے کے بعد وہ بھائی جو لوگ امین ہوں، امین کا معنی کہ جن کو نمائندہ بنایا گیا، تو حکومت نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے کہ جو لوگ قربانی کے پیسے وہاں جمع کرائیں وہ ان کا وکیل بن کر آگے قربان کر دیں. تو اس کا مدار تو اس وکیل کی دیانت اور امانت پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں تو ہر وقت ہوں نہیں، اس لیے ہم نے تو اعتماد ہی کرنا ہے نا. اگر کسی کو اعتماد نہ وہ خود جا کر کر لے. لیکن ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادا نہیں ہوتی اور نہ ہی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے. اعتماد کی بات ہے. ان کا درجہ نمائندے کا ہے، وکیل کا ہے، امین کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق، اور نہ ہو تو زندہ وکیل بھی چلا جائے تو نہیں. ایک مولوی صاحب سے میں ان کا نام نہیں لیتا، لاہور کے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک قافلہ لے گئے اور سب کو کہا کہ قربانی میں تمہاری طرف سے کر دوں گا، اور آ کر کہہ دیا قربانیاں کر دی، پیسے سب کے لے لیے، پیسے سب کے لے لیے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے جانور اتنے لوگوں کے جو آپ نے 40-50 کے یہ خریدے کس سے تھے؟ ہمیں ذرا وہ مالک دکھا دیں. تو ان کو خریدا ہو تو بتائیں. تو یہ بات پھر اخباروں میں بھی آئی تھی. تو کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، خائن اور ڈاکو بھی ہر جگہ موجود. تو وہ تو مولوی صاحب جو تھے وہ تو حکومت سعودی کے نمائندے نہیں تھے نا، تو بے ایمانی کرنے پر آئے تو وہ بھی کر دیں. اس لیے یہ اعتماد کا مسئلہ، جس کو اعتماد ہو وہ اعتماد کر لے، نہیں تو خود کر لے. اس سال اس علاقے میں سے کسی کا حج کا ارادہ ہے؟ میں جو بھی حج کا ارادہ کرے اس کو ایک نصیحت کیا کرتا ہوں کہ بھئی حج پر جانے والوں، تم نے تمتع اور قران کی شکل میں جو قربانی وہاں کرنی ہے تو اس نیت سے نہیں کرنی جو ابراہیم نے کی تھی. یہ جو ابراہیم والی قربانی ہے یہ وہ نہیں حج والی. جو لوگ حج کی قربانی یہ سمجھ کر کرتے ہیں غلطی پر ہے. پتہ کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت اسماعیل بچے تھے اور باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے. اس وقت خانہ کعبہ نہیں بنا تھا، نہ حج تھا، نہ خانہ کعبہ تھا نہ حج تھا. اسماعیل جب بڑے ہوئے اس وقت پھر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بھی دیواریں بنائی
इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। और जब खाना काबा बन गया फिर कहा अब हज की आवाज लगाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा इधर सहरा जंगल, कोई इंसानों की आबादी नहीं। या अल्लाह ये आवाज मैं किन को दूं? तो अल्लाह ताला ने बतलाया कि आवाज लगाना तेरा काम, पहुंचाना मेरा काम। वो आलम अरवाह में उन तमाम रूहों को जिनके लिए हज मुकद्दर था आवाज पहुंचाई गई। तो हज की इबादत कब हुई? जब खाना काबा बन गया। और कुर्बानी इस्माइल का वाक़या कब पेश आया? जब खाना काबा नहीं बना था। तो ये कुर्बानी हज का ततिम्मा नहीं, ये बिल्कुल मुस्तकिल इबादत है। इसकी शान अगर निखरती है तो जिहाद में, लेकिन ये मुस्तकिल इबादत है अलग। जो हाजी लोग करते हैं मन तमत्ता बिल उम्रत हज फमस्तयसर मिन हाजी, कि वो हज किरान या हज तमत्तो करे इस खुशी में, तो वो दम है इस शुक्राने का कि ऐ अल्लाह तूने हज और उम्रे को जमा करने का मौका दिया। वो दम है, दम शुक्राना। तो उसको उसी नीयत से करना चाहिए। अगर किसी ने वो कुर्बानी इब्राहिम की तरीके की पैरवी की नीयत से कर दी तो उसके हज में एक बहुत बड़ा खला रह गया। अगर किसी ने पहले से की हो तो उसके जिम्मे अब तक बाकी है कुर्बानी करना। ये दुआ के बाद ये शजरा मवद्दत ये जिन्होंने लेने होंगे वो मस्जिद के बाहर ले सकेंगे, और ये ले वही जिसने इसको आगे पढ़ाना और चलाना हो और लपेटना नहीं। ये इस तरह अस्माए मुतबरका है कि जिस घर में भी होंगे इंशाअल्लाह वहां भी बुग़्ज़ सहाबा का कोई कांटा नहीं चुभ सकता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।